اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام جب ایسے مومنوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں ویسے بھی مزہ ہے، اللہ کا کلام ہے ہی ایسا، یہ قاری کا کمال نہیں ہے کہ اچھا پڑھتا ہے، یہ کسی اچھی آواز والے کا کمال نہیں ہے کہ اچھا پڑھتا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کے کلام میں ہے ہی ایسا مزہ کہ پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے، سننے والوں کے سننے سے مزہ آتا ہے۔ حالانکہ اسی قاری کو کوئی اردو کی کتاب ذرا پکڑا دو، وہ اسی طرز ترنم کے ساتھ ذرا سنا دے، نہیں سنا سکتا۔ اللہ کے کلام میں مزہ ایسا ہے، تو جس بندے کو اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز بھی دی ہو اور اللہ کا کلام بھی ہو، جب پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، پھر نور نور ہو جاتا ہے۔ جیسے قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز سے نوازا تھا، جب پڑھتے تھے تو اللہ اکبر، بندے کو مسحور کر دیتے تھے۔ فرماتے ہیں قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ عاشق قرآن تھے، ہر وقت قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ان کے بچے ان سے شکوہ کرتے تھے کہ ابو آپ تو ہمارے ساتھ بولتے ہی نہیں ہیں، آپ تو ہمارے ساتھ گپ شپ ہی نہیں کرتے۔ وہ فرماتے تھے کہ بیٹا مجھے اللہ کے کلام کی تلاوت سے فرصت ہی کہاں ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کروں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ان سے بیرون ملک میں ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں کہ وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، میں اسی تلاوت کا ترجمہ انگریزی میں کیا کرتا تھا، اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے تھے کہ رجل صالح، نیک آدمی، مجھے رجل صالح فرمایا کرتے کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں آپ۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مسحور کن آواز اللہ رب العزت نے دی تھی کہ جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو عجیب سکتہ کی والی کیفیت لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مصر کے بادشاہ روس چلے گئے، روس میں ایک کانفرنس تھی، وہاں پہ روس کے بادشاہ نے، روس کے صدر نے مصر کے بادشاہ کو کہا کہ آپ نے کیا ایمان کی رٹ لگائی ہوئی ہے، کیا اسلام کی رٹ لگائی ہے، آپ ایسے کریں ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، ہم آپ کو بہت سارا امداد بھیج دیں گے، بہت سارا امداد دیں گے آپ کو۔ فرماتے ہیں کہ مصر کے صدر اس وقت خاموش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی اگلے سال جب کانفرنس ہوگی اس کا جواب اگلے کانفرنس میں دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اگلے سال جب مصر کے صدر روس جانے لگے تو ساتھ قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں جب کانفرنس ہوئی، ساری باتیں ہو گئیں، کانفرنس بالکل ختم ہو گئی، برخاست ہو گئی، تو مصر کے صدر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ذرا آپ حضرات بیٹھ جائیے، میرے ساتھ ایک میرے دوست آئے ہوئے ہیں ہمارے ملک سے، وہ آپ کو اللہ رب العزت کا کلام سنائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سارے لوگ بیٹھ گئے اور مصر کے صدر صاحب نے قاری صاحب کو اشارہ کر دیا کہ جی آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ قاری صاحب نے تلاوت شروع کر دی اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر تو سورہ رحمان تو ویسے بھی جنتیوں کا گانا ہے، اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اپنی پیاری آواز سے، میٹھی آواز سے سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دیا، ان کا انداز بڑا عجیب تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اللہ اکبر. ہماری آواز وہاں تک کہاں پہنچ سکتی ہے؟ لیکن قاری صاحب نے جب تلاوت شروع کر دی، فرماتے ہیں کہ مسلمان تو رو ہی رہے تھے، وہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ بھی رو رہے تھے. مصر کے صدر نے تلاوت ختم ہونے کے بعد ان سے پوچھا کہ ہمیں تو اللہ کا قرآن سمجھ آتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہمیں تو رونا اس لیے آ رہا تھا کہ ہمیں تو سمجھ آتا ہے، آپ لوگ کیوں رو رہے تھے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ جی ہمیں پتہ کوئی نہیں چلا، لیکن ہماری آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے. میرے دوستو، قرآن کلام ایسا ہے، قرآن ایسا کلام ہے